کہ میری بڑی بہن جو ہے سویڈن میں ہے، اس کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد احمد کا آپریشن ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور میرے بھی ایک دوست ہیں ارشاد اللہ چٹھا، وہ سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ بڑے سینئر وکلاء میں ہیں، تو ان کا بھی پتھری ہے شاید گھٹنے میں، ان کا بھی شاید آج یا کل آپریشن ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک میں نکاح نامے کے اندر شرائط نام لفظہ بالکل لکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر خدا نہ خواستہ ضرورت ہو تو کتنا نان نفقہ اس کو دینا چاہیے، یا ماں باپ کی گھر چلے گی جھگڑا ہو گیا پھر کتنا نان نفقہ دے گا، جب اپنے گھر میں ہوگی تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں۔ جو لوگ فوت ہو جائیں اس کی ویڈیو با تصویر موبائل میں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے۔ زندہ آدمی اگر معذور ہے تو اس کے لیے عمرہ کریں، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ عمرے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ہو تو افضل ہے، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھو۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام سودا رکھا، اچھی بات ہے، سودا حضور کی بیوی کا نام ہے۔ اگر کسی لڑکی کی بھائیں جو ہیں وہ گھنی ہیں اور عیب کا ذریعہ بنتی ہیں تو ان کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے شوہر کو منع کیا تھا کہ آج کے بعد تم بیوی سے کچھ عرصے تک ہم بستری نہ کرو۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میرے لیے تمہارا بالکل طلاق ہو گئی۔ عورت مارچ میں شریک ہونا بالکل ناجائز ہے۔ شادی شدہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی زنا کرے، اولاد کو بھی پتہ ہو، تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کو کسی کا بھی شرم نہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا پھر اولاد بھی اسی راستے پہ چلے گی۔ اگر لڑکی کی شادی والدین نے 60 سالہ مرد سے کر دی، لڑکی کی عمر 27 سال ہے، بہرحال نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسے والدین گناہگار ہیں کہ اپنی بیوی کا بیٹی کا خیال بھی نہ کریں، یا پیسے کے لیے ہوں گے اور کیا۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو ادا کرنے سے کوئی سنت فرض نہیں بن سکتی اور فرض سنت نہیں بن سکتی؟ اگر ہم نے دوسری رکعت میں شریک ہوئے، جب امام نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیر لیا، لیکن کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں جو نمازیں پڑھیں گے وہ 40 نماز والی برکت صرف ان کو حاصل ہوگی جو مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے۔ وہاں صحن جو ہے وہ اس حکم میں نہیں ہے، جیسے مکے کا پورا حرم جو ہے 1 لاکھ کے حکم میں ہے، وہاں جو 1000 کا حکم ہے صرف مسجد نبوی کے اندر ہے، صحن میں بھی نہیں ہے۔ عمرے کے بعد کتنے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جب تک تم حلال کھاتے رہو گے دعائیں قبول ہوگی۔ 9 سال کے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے داخل کے مدد سے اللہ کامیاب کریں۔ قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے اور لوٹ کر کے سننا بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا مالک حرام کرتا ہے، میں ڈرائیور ہوں، آپ کا کیا گناہ ہے؟ وہ جانے سے کام دیں، سانپ کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر چوری کی چیز ہے، کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، گھڑی، وہ پہن کے نماز نہ پڑھے، بعد مقصوبہ میں نماز پڑھنا منع ہے۔ بیٹے کا نام ملتزم کیوں نہیں رکھتے؟ ملتزم تو پتھر کا نام ہے، تمہارا بیٹا پتھر ہے۔
یہ تمہیں آتی عربی ہے، جو لوگ اس زمانے میں تھے حضور کے ان کو نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے محترم۔ میرے بھتیجے ریحان کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ میاں بیوی جماعت کے بغیر الگ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک سے نیت کر کے احرام باندھ کے آئیں، جتنے سے واپس کر دیتے تو دم پڑے گا۔ اگر نیت جتنے سے کر کے اپنی پھر واپس ہو پھر بھی دم ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب عمرے کی نیت کر لی اور ادا نہیں کیا دم پڑ گئی۔ جیسے حضور پاک کو کافروں نے عمرے سے روک دیا، حضور نے پاک کہتا تھا جانور دیتے فرمایا۔ قاری عبدالرشید صاحب کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نفلی طواف میں 7 چکر پورے نہ ہو طواف ہی نہیں ہوگا۔ الوداعی طواف کرنا عمرے میں ضروری نہیں، ویسے کرتے رہو۔ میری خالہ کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ نیچے پاؤں رکھوں گی تو مجھے سانپ ڈس لے گا، بس یہ وہم ہے۔ اس کا علاج جو ہے آخری صورتیں پڑھ کے سر سے لے کر پاؤں تک دم کیا کریں۔ ماں باپ بیوی زندہ نہیں آ سکتے تو ان کے بھائی بہن ہاتھ برا کر سکتے۔ ابھی کہتے ہیں خبر آئی ہے کہ راستے بند ہیں، بس دعا کرو اللہ کرونا وائرس کے عذاب کو مسلمانوں سے اور عرب ملک سے دفع کرے۔ عبدالجبار آغا کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے لڑکی کو طلاق دیے، 4 مہینے ہو گئے، ایک ایک کر کے 3 طلاق دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی نے دستخط نہیں کیا، لڑکی کے دستخط کا کیا تعلق ہے؟ طلاق خاوند دیتا ہے، طلاق ہو گئی اور پکی 3 ہو گئی، اور کسی کے نزدیک بھی اب تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ جو حدیث اور علماء گنجائش نکالتے ہیں وہ بھی ایک وقت میں 3 دے، تمہیں تو 3 وقت میں طلاق دی ہے۔ کہتے ہیں مدینے سے آ رہے تھے نماز کے لیے، ڈرائیور نے گاڑی بھی روکی، احرام کی حالت میں ڈرائیور کو گالیاں دے۔ گالی دینا تو ویسے ہی حرام ہے، احرام میں بھی حرام ہے، استغفار کرو، یہ اس کی غلطی ہے۔ اگر پاکستان سے آئے اور احرام کتنے سے باندھا تو دم ہے، کیونکہ میقات گزر گیا۔ کہتے جی برائلر مویشی جو ہے اس کی خوراک خوراک اس کی کوئی بھی ہو، بکرا ہے جانور ہے کھاتے ہیں، کئی برائے کھا جاتے ہیں، ہمارا ہم تو اس سے کوئی مویشی تو حرام نہیں ہوتی، لیکن کھانی نہیں چاہیے ایسی برائی، اس کا اثر ہوتا ہے دوائیوں کا۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا کالم پڑھا تھا کہ خاص طور پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو یہ برائلر مویشی نہ دیں، ورنہ بہت جلدی بالغ ہو جائیں، کیونکہ وہ دیتے ہیں کہ مویشی جلدی جلدی بڑی ہو جائے، اسی طرح لڑکیاں بھی جلدی جلدی بیچاری بڑی ہو جائے۔ کہتے نہیں اگر بیوی کے پاؤں میں درد ہو تو شوہر بیوی کے پاؤں دبا سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ بیوی تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی ہاتھ میں مدد کرتا ہے، وہ بیمار ہے اس کو تکلیف ہے، یعنی اس کو دبانے کے لیے کوئی غیر آدمی آگے دبائے۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی کتنے عرصے کے بعد آپ پوچھیں گے مجھ سے؟ یہ 1000 دفعہ پوچھا جا چکا ہے، بالکل کرنا چاہتا ہوں نظام۔ یونس کی دعا کتنی بار پڑھیں، جتنی مرضی ہے پڑھیں، قرآن ہے، آیت کریمہ ہے، اس میں عالم ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایسے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 313 دفعہ پڑھو، بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھو، بعض، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہے پڑھو۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے
تو کعبے کی طرف منہ سینہ پاؤں اور کوئی بات نماز میں کیوں نہ ہوں، نماز میں نہ ہوں جمتے ہوئے، جو باقی چکر رہ گئے ہوں بعد میں پورے کریں جب نماز پڑھ لیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے واجب کو مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مسجد الحرام میں ضروری ہے، افضل ہے، مطلب اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو۔ اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں، اس نے مدینے سے آنا ہے، آنے کے فوراً بعد فلائٹ ہے تو نیت ہی نہ کرے، نیت کرے گی تو پابند ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کو کیا طبی مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ کوئی میعاد بھی نہیں بتاتا ہے، کیا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا مقصد ہے۔ شادی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میرا شوہر بچہ نہیں چاہتا، میں اصرار کرتی ہوں، کہتا ہے کہ جو دل کرتا ہے رہنا ہے رہو، نہیں رہنا نہ رہو۔ اسلام میں اس کو بچہ روکنا جو ہے گناہ ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ کوئٹے سے احرام باندھا، نیت نہیں کی تو احرام کس لیے باندھا؟ جب نیت نہیں کسی چادر باندھ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جہاز لیٹ ہو گیا، 5 لوگوں نے احرام کھول دیا، جب احرام تھا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ نیت ہی نہیں کی تو احرام کہاں تھا؟ پھر اگر آپ نے شارجہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیا ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ سب سے افضل حج جو ہے وہ قران ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہمارے ایک رشتے دار نے کوئٹے سے احرام باندھا نیت کے ساتھ، شارجہ سے واپس چلا گیا تو دم ہے اس کو، وہ تو نیت کر کے آیا نا احرام کی، اور پھر چھوڑ دیا اور چلا بھی گیا واپس۔ کفیل مجھے کاغذات نہیں دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ طواف کرتے ہوئے موبائل سے فوٹو کھینچنا بالکل حرام ہے۔ 2 آدمی عمرہ کریں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ 3 چکر طواف کیا، ہوٹل چلا گیا، بعد میں یاد آیا اب 4 پورا ہے، نہیں پھر ابتدا سے شروع کرو۔ جو آدمی گردے فیل ہونے کی وجہ سے فوت ہو، سب کو فائدہ ہوگا جو بھی فوت ہوئے تکلیف سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے بیٹے کا نام حمدان اور توحید رکھو، ٹھیک ہے، ایک وقت میں بھی 3 طلاق ہو جاتی ہے، بالکل ایک وقت میں کسی کو تم 3 تھپڑ مار کے دیکھو، ایک گرتا ہے یا 3، تجربہ کرو نا، مولوی کی بات پہ نہ رہو، کسی کو رکھ کے 3 تھپڑ مارو، اس سے پوچھو کتنے لگے ہیں، وہ کہیں 1 تو پھر 1 ہوگا، ایسے بس اللہ ہدایت دے۔ میرے بھائی انگلینڈ میں کچھ وجہ سے پریشانی کا علاج ہی آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال شیعہ سے رشتہ نہ کریں، اللہ تبارک جن کے بعد اولاد نرینہ نہیں، اللہ ان کو اولاد دے، جن کے بھائی یا اولاد نشے میں اللہ ان کو عذاب سے چھڑائے، جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد دے۔ عدل کیا جا سکتا ہے، اگر بیوی راضی ہو عدل پہ تو پھر عدل کر سکتے ہیں، بیوی راضی نہ ہو تو پھر نہیں کر سکتے۔ ہر عمرے کے بعد سر مڈانا بالکل ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ قرآن لے کے حرم میں رکھ لیں، بالکل رکھ لیں، لیکن رکھنے نہیں دیں گے، اٹھا لیتے ہیں، کسی مسجد میں رکھ دو۔ میرے بھائی اور خاون کی اللہ کرے ترقی ہو، آمین، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے، خوش کھانسی اللہ شفا عطا فرمائے،
میں نے طواف کیا مجھے پتہ نہیں کتنے چکر لگے، اسے اللہ قبول کرے، اب آپ کو پتہ نہیں تو مولوی کو پتہ ہے۔ ایک آدمی طواف کی آسائی کے بغیر ہاتھ کھول دیا، ہاتھ کرا دیا، دم پڑ گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے بعد جو ہے وہ 7ویں دن اٹھائے جائیں اور 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے۔ ایک عورت ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو سکتی، اللہ سے دعا کرے سورۃ الرحمن پڑھ کے، دوران حرم ہو یا کسی بھی جگہ صفوں کا اتصال سنت ہے۔ حرم شریف میں بھی مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ اگر میں ہر سال زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہوں لیکن اس سال میں ابھی ادا کر دوں، کوئی حرج نہیں۔ دم پاکستان میں نہیں دی جاتی، دم جو ہے وہ حرم میں دی، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس کا محل جو ہے وہ حرم ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، ہاں جی مل سکتے ہیں انشاءاللہ، بس 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر امام نماز میں یہ آیت پڑھے ان اللہ و ملائکۃہ، مقتدی کو درود نہیں پڑھنا، نماز میں خاموشی، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے چپ۔ اگر طواف کرتے ہوئے یا صفا دوڑتے ہوئے تھک جائے، بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کھڑے کرنا بھی درست ہے اور ہاتھ کھڑے نہ کرے تب بھی درست ہے، کوئی منع نہیں۔ حدیث میں حضور نے رفع یدیہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ دم کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، پیسے نہیں۔ اگر میقات سے نیت کرنے کے بعد ہاتھ سے روشن کر 1-2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر کبوتر چوک تک صفیں ملتی جائیں پھر نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوتی۔ قرض کی وجہ سے پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ ہر مقروض کا قرضہ اپنے خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم پاکستان گئی تو تمہیں 3 طلاق ہو جائیں گی۔ پاکستانی تمام علماء نے کہا کہ 3 ہو گئی، یہاں کسی نے کہا کہ 1 ہو گئی، تم کیا ہو جائے، مسئلہ وہی ہے کہ 3 ہوتی، 1 ہوتی۔ طواف کی کرتے ہوئے آخری چکر میں ابھی حجر اسود نہ پہنچے اور دوسری طواف کی نیت نہیں کر سکتے، پہلے کو ختم کرو پھر لوٹ کے آؤ۔ ہم نے اصل کے بعد طواف کیا، مغرب کے بعد واجب پڑھ، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ غصہ آتا ہے، لاہور پڑا تو اتنی عمر میں حج کریں، جب بالغ ہو جائے آدمی حج کرے۔ میری ماموں کی بیٹی کو چوٹ لگی ہے سر پہ، اللہ شفا دے۔ کس بات کی افادیت؟ کوئی لکھے نا افادیت کس چیز کی افادیت بیان کرے؟ زمانے جاہلیت میں کعبہ تو کعبہ تھا، ہر دور میں مشرکین مکہ نے کعبہ نہیں بنایا، طواف بھی کرتے تھے۔ پتہ نہیں حضرت ابراہیم کی عبادات پتہ کیا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، کھول کے پڑھ لو۔ میرے بھائی کا اسکول کا معاملہ اللہ آسان کرے۔ اگر عمرے میں طواف کے بعد 2 رکعت پہ بجائے میں نے 4 رکعت پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن اصل واجب 2 رکعت ہے۔ ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بس
حاملہ عورت کو اگر طلاق دی جائے طلاق ہو جائے گی، لیکن دینے والا گناہگار ہے کہ حمل کی صورت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن دیں گے تو ہو جائے گی۔ گولی جو ہے نا وہ تو لگ جائے گی، وضو ہو آپ کو یا نہ ہو، پر یہ تھوڑا کہ پہلے وضو کرو پھر گولی چلے گی۔ میری اہلیہ حالت حمل سے اللہ آسان کرے۔ مجھے بہت زیادہ وہم ہے، وہم کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ آج کل کے بچے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پیار سے ادب سکھاؤ۔ اگر ایک آدمی حدود حرم میں باہر سے آئے، دم نہیں دیا لیکن حج تو ہو جائے گا، لیکن دم اس کے ذمے ہے۔ میقات وہ ہیں جو حضور نے مقرر کیے ہیں، جیسے ذوالحلیفہ ہے، طائف ہے، کرن بنادل ہے، یلملم ہے، اور حد حرم یہ ہے جو مکے کی ہے، اس کے بعد ہل ہے۔ زمین کے درختوں کا حصہ نہیں بھیجو، اور اس پر جو پیسے بھی نہیں اسی زکوٰۃ دو۔ دہلی میں جو فسادات ہوئے ہیں، کوئی آدمی جان بچانے کے لیے بھاگا، اس کو بھی مار دے، وہ بھی شہید ہے۔ دعا کریں کہ اللہ دہلی کے مسلمان ہیں یا کشمیر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حال ذات پہ رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرما دیں اور ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے خلاف جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے ختم فرمائے۔ پاکستان میں جب کوئی شادی ہو، نکاح رسمیں ہوتی ہیں، کہ ہندو کی رسمیں ہیں، اسلام میں کوئی رسم نہیں۔ عمرے والا مدینے سے بغیر احرام کے مکے آتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، دم ہے، یا جلدی سے طائف سے عمرہ کر لے دم معاف ہو جائے گی۔ جن عورتوں نے اپنی بچے دانی آپریشن کرا کے ختم کر دی، اگر کوئی معذوری تھی، مطلب گناہگار ہے کہ انہوں نے بچوں کو روکا ہے؟ پہلے مجھے تو یہ مسئلے پڑھ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی شریف عورت بھی یہ دوبارہ کر سکتی ہے؟ پہلے تو اس قسم میں جو معاملات ہیں نا جی کہ اپنے روح کرا دینا یوٹرس کو، یہ تو کنجر وغیرہ کرواتے ہیں طائف میں، تاکہ ان کو روزانہ آدمی ملتے ہیں کس کس کا عمل ٹھہرے۔ پتہ نہیں شریف عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام کے داڑھی کے بال منہ سے کاٹے کوئی دم نہیں آتی۔ دونوں احرام میں عمرے کے بعد ایک دوسرے کا سر کاٹ سکتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں کسی عورت کی عزت پہ حرف آ رہا ہو، خودکشی کر سکتے، خودکشی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی حل نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھو نا جی، ایک تو کم سے کم تمام مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد ہے یا عورت اپنے پاس کوئی نہ کوئی چھپا کے ہتھیار رکھے، تاکہ اگر خدا نخواستہ عزت میں بن جائے تو کسی کو مار کے تو مرے۔ فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور نماز میں مل جاؤ، سنت بعد میں پڑھیں۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہتے میں نے خواب دیکھیں کہ آپ امریکہ آئے ہیں اور میں نے آپ کو دعوت دی، ٹھیک ہے جب آؤں گا دے دینا دعوت۔ احرام کی حالت میں عورت کے منہ پہ کپڑا آ گیا اور سو گئی، انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ طواف کے دوران بچے کو کندھے پہ رکھ کے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ عشاء کی سنت میں پڑھ رہا تھا، نماز کھڑی ہو گئی تو اب 4 کی نیت تھی، 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ ہر طواف کے بعد واجب الطواف پڑھنی ہوگی۔ نفلی طواف جب شروع کر لیتے ہیں پھر وہ نفلی نہیں رہتا، واجب ہو جاتا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کریں یا پھر 14ویں دن کریں، افضل 7ویں دن ہے۔
فجر کی سنت رہ گئی، سورج کے بعد جب چاہے پڑھ، ابھی پڑھ لیں۔ میں ایک کامے پہ آیا تھا کام کے لیے، میری نیت نہیں تھی عمرے کی، انشاءاللہ جب نہیں ہوگی، لیکن دیکھتے رہیں گے وہ بھی احرام باندھ کے۔ ہم نے جتنے سے احرام باندھا نیت کی، یہاں پہنچ کے ہوٹل میں گئے، حمام میں جانے کے بعد اپنا احرام کھول کر، کوئی حرج اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کوئی چادر میں تھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ کھولنے سے بھاگ جائے گا وہ، اور پھر آپ کے حمام کا دروازہ بھی بند ہے، ورنہ کہاں بھاگے گا؟ مسجد عائشہ میں عمرہ کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ نماز کے دوران امام نے قرات میں قرآن پڑھی، میں نے کہا بے شک نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ مسجد حرام یا مسجد نمازی کے آگے نہ گزریں۔ ایام حیض میں عورت مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی، باہر بیٹھ کے ذکر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں 8 تاریخ کو عورتیں ریلی نکال رہی ہیں، اور اس کا عنوان ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، جو کافروں کا اور انگریزوں کا ہے نا کہ میرا جسم ہے، میں جہاں استعمال کروں۔ انا للہ و انا الیہ۔ کتنے بے غیرت ہیں وہ والدین جن کی لڑکیاں یہ کریں گے، اور کتنے بے غیرت ہیں وہ خاوند جن کی بیویاں ایسی دلی اور شریک ہوں گی، اور لوگوں نے کہا میرا جسم میری مرضی ہے، حلال کرو حرام کرو۔ عورتیں سجدہ بالکل زمین سے مل کے کریں۔ میرا بیٹا ہے، اس کی نظر میں ٹیڑھا پڑنا، اللہ شفا دے۔ میرا شوہر بچہ نہیں چاہتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ عورتوں کا سجدہ یہ ہے کہ زمین سے مل کے یظلم، حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو زمین سے ملا کے سجدہ کرو۔ میری بیٹی کی 4 بیٹیاں، شوہر کی اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم کے بعد جو کھانا بانٹتے ہیں، اگر آپ دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں تو نہ لیا کرو، اگر آپ محتاج ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند لے سکتے ہیں۔ جماعت کی نماز میں بچے جو ہے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ سے عزت عظمت علم میں پڑھی ہے، کیونکہ امام شافعی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ تو سارے اماموں کے شاگرد ہیں۔ کوئی عورت کسی غیر مرد کا سہارا لے کے بوسہ لے سہارا لینا حرام ہے، اور بوسہ تو سنت ہے۔ یہ اچھی سنت میں عمل کیا کہ حرام کے حد تک آپ کی دور سے اشارہ کر دو وہی کافی ہے۔ مسجد عائشہ نے شریعت کا حکم ہے کہ عمرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی۔ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، یا رب سترك وعفوك، یا رب سترك وعفوك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری
باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہندوستان میں ہیں برما میں ہیں روہنگیا میں ہیں یا اللہ مسلمان جہاں ہیں جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار